الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلى آخر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار رحمت میں ہدیہ درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رب قدیر و جبار کا فرمان الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ رحمان الرحیم فرماتا ہے کہ گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر وہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یعنی کل قیامت کے دن اس دنیا کے گہرے دوست، جگری دوست، بوزم فرینڈ، جن کی ہر آواز پر لبیک کہنے کے لیے آدمی ہمادم تیار رہتا، دوست اپنے دوست کی ہر آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہا کرتا ہے۔ اور یہ دنیاوی دوست جن کے عیوب، نقائص اور کمیاں بھی دوست کو خوبی ہی لگتی ہے۔ دوست اگر چور بھی ہے، چوری بھی کرتا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، وہ بہت بڑھیا آدمی ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے جتنے دوست ہیں اور جتنی دوستیاں ہیں، کل قیامت کے دن ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور بیزاری کا اعلان کریں گے کہ ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ارے آپ کو یاد نہیں ہے آپ سے میں بہت دوستی کیا کرتا تھا، آپ نے جب بھی مجھے پکارا آپ کی پکار پر لبیک میں نے کہا، اور آج کہہ رہے کہ پہچانتا نہیں ہوں میں۔ بولے ہاں نہیں میں پہچانتا ہوں۔ کون ہو تم؟ کب مجھ سے دوستی کیا تھا؟ کیوں تم نے دوستی کیا تھا؟ کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھ سے تم دوستی کرو؟ یہ گہرے دوست کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر الحمدللہ اسی زندگی میں اگر ہم نے، آپ نے یا جس نے بھی اللہ کے نیک بندوں سے دوستی کی ہے، متقی، پرہیزگار، ڈھونگی نہیں، جعلی نہیں، باباؤں سے نہیں، متقی اور پرہیزگار سے، یعنی اس جیتے جی جس نے حقوق اللہ کی ادائیگی کیا، حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے رہے، ادا کرتے رہے، اور حقوق العباد کی بھی پاسداری اور حفاظت کرتے رہے، یعنی ایک انسان پر انسان کے جو حقوق ہیں اس کا بھی خیال رکھتا رہا، اس کی بھی ادائیگی کرتا رہا، وہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس دنیا میں نصیب سے ایسے لوگوں سے اگر دوستی مل گئی، دوستی ہو گئی، اگر دوستی کر لیا اگر، تو رب قدیر و جبار فرماتا ہے الا المتقین، کہ کل قیامت کے دن جہاں سب دوست ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے، وہیں نیکوں کی دوستی کام آئے گی الحمدللہ۔ اس مصیبت کی گھڑی میں وہ اپنے دامن کرم میں پناہ دیں گے۔
اس پریشانی کے عالم میں وہ پناہ دیں گے، وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو جب رب قدیر و جبار نے فرمایا کہ میرے نیک بندے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے کل وہاں بھی کام آئیں گے جہاں تمہارے دنیا دار دوست ساتھ چھوڑ دیں گے اور بیزاری کا اعلان کریں گے، تو ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے نیکوں کی تلاش میں رہیں کہ کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، اور ان سے دوستی کریں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے دوست اور ایسی دوستی کرنے والوں کی بڑی کرامتیں بیان فرمائی ہیں۔ جو اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے کسی سے، اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے کسی سے، اپنی نفس کے لیے نہیں۔ من نے کہا کہ یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، من نے کہا، دین نے نہیں، شریعت نے نہیں کہا۔ نفس نے کہا کہ یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، بات چیت بند کر دیا۔ نفس نے کہا کہ یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، ان کو خراب سمجھ لیا کہ نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ نہیں، دین جسے کہے کہ خراب ہے وہ خراب ہے، شریعت جسے کہے کہ وہ برا ہے وہ برا ہے، اور نفس جسے برا کہے وہ برا نہیں ہے۔ جس نے اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے دشمنی کیا ہے، یہ دوستی کل قیامت کے دن کام آئے گی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن رب قدیر و جبار فرمائے گا کہ کہاں ہے اللہ سے دوستی کرنے والی؟ آواز لگائے گا، پروردگار عالم کی آواز ہوگی، کہاں ہیں اللہ سے دوستی کرنے والے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے دوستی کرنے والوں سے رب قدیر و جبار فرمائے گا، الیوم اذلہم فی ذلی، آج میں اپنے سائے میں اسے جگہ دوں گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے یہ، کتنی بڑی ضمانت ہے یہ۔ اللہ کے نیک بندوں سے دوستی کرنے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوستی کرنے میں کتنا فائدہ ہے۔ یوم لا ظل الا ظلی، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، کوئی سہارا نہ ہوگا، اس ماحول میں رب قدیر و جبار اپنے سے محبت کرنے والوں کے تعلق سے فرمائے گا، میں آج انہیں سایہ دوں گا، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، بیہقی نے شعب الایمان میں فرمایا، رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل، واحد فی المغرب وآخر فی المشرق، لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، یقول ھذا الذی کنت تحبہ فیا۔ رسول کونین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب قدیر و جبار کل قیامت کے دن اس شخص کو آواز دے گا کہ اگر جن دو بندوں نے آپس میں محبت کیا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے محبت کیا ہے، نفس کے لیے نہیں، دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے محبت کیا ہے اگر، تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مغرب میں ہے، دوسرا مشرق میں ہے، دنیا کے آخری چھور پشچمی چھور میں ایک محبت کرنے والا، اور دوسرا ہے مشرق پوروی دنیا میں رہنے والا، لیکن ایک دوسرے سے محبت ہے، یہ اسلامک رشتہ ہے، ایمانی رشتہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، رب قدیر و جبار ان دور و دراز سے محبت کرنے والوں کو ایک جا فرمائے گا، اکٹھا فرمائے گا، یقول، اور کہے گا، پروردگار عالم کہے گا کہ میرے بندے، یہ وہی ہے جس سے تم میرے لیے محبت کیا کرتے تھے، یہ تمہارا وہ دوست ہے جس سے تم نے دوستی کیا تھا میرے لیے، میری رضا کے لیے تم نے اس سے دوستی کیا تھا۔ اس سے کہے گا کہ یہ تمہارا وہی دوست ہے جس سے تم نے دوستی کیا ہے،
میرا یہی وہ بندہ ہے جس سے تم نے دوستی کیا، میرے لیے دوستی کیا ہے۔ میرے دوست، رب قدیر و جبار کی بارگاہ میں کرامتیں، شرافتیں اس کے لیے ہے جو اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے، اللہ والوں سے دوستی کیا کرتا ہے، اللہ کے نیکوں سے دوستی کیا کرتا ہے۔ جب اللہ کے نیکوں سے دوستی اتنی نفع بخش ہے، اتنی فائدہ مند ہے، ہم اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ان بندوں کو تلاش کریں، اندھ بھکت نہ بنیں، آنکھ بند کر کے کسی کے کہنے پر، چونکہ آج کل معاملہ وہاں رب فرماتا الا المتقین، جو پرہیزگار ہے ان سے دوستی نفع بخش ہے۔ پرہیزگار جو دین جانتا اور دین پر عمل کرتا ہے، اوامر و نواہی، اللہ نے جس کام کا حکم عطا فرمایا ہے، بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے جن چیزوں سے، جن باتوں سے، جن کاموں سے روکا ہے، منع فرمایا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو توڑتا ہے، ان چیزوں سے اپنے وجود کو اگر باز رکھتا ہے تو وہ اللہ کا نیک ہے، وہ متقی و پرہیزگار ہے۔ اگر دین نہیں ہے، اوامر پر عمل نہیں ہے، نواہی سے اجتناب نہیں ہے، وہ بابا ہو سکتا ہے پر متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ بابا اور متقی میں فرق یہی ہے، بابا اور متقی میں فرق یہی ہے کہ باباؤں کو سرٹیفکیٹ ہم نے دیا ہے اور متقی کو سرٹیفکیٹ پروردگار عالم نے دیا ہے نا۔ متقی کا حضرت کا بیٹا ہے، مطلب حضرت کا بیٹا ہے تو نہ علم دیکھنا ہے نہ عمل دیکھنا ہے، اندھ بھکت بن جانا ہے، بر حضرت کا بیٹا مینس حضرت، پیر صاحب کا بیٹا مینس پیر صاحب۔ لندن سے آئے ہیں، بہت اچھے، جاپان سے اترے ہیں، بہت اچھے، اور یہاں جتنے ہیں سب کے سب گوبر ہیں، یہاں علاقے میں جتنے ہیں سب کے سب گوبر ہیں۔ لندن سے آئے ہیں، مت پوچھئے کیا شان حضرت، حسن دیکھیے، اچھا کھڑا متا، نشیری گجیری، یہ بھی اب نور الہی دیکھنے لگا ہے۔ یہ کسی گورا چٹا کو دیکھ لیتا ہے تو دور سے فیصلہ کرتا، آپس میں باتیں کرتا ہے، کیا حضرت کا نورانی چہرہ ہے، نور ٹپکتا ہے۔ نشیری کو نورانی نور سمجھ میں آ گیا، شرابی کو نور سمجھ میں آ گیا، دین کی توہین کرنے والے کو نور سمجھ میں آ گیا، علماء کی توہین کرنے والوں کو نور سمجھ میں آ گیا، علم مصطفیٰ کو کنارہ کرنے والوں کو نور سمجھ میں آ گیا۔ یہ ہمارا اور آپ کا دیا ہوا سرٹیفکیٹ ہے، اس لیے بابا اور متقی میں فرق ہے۔ بابا جسے ہم نے سرٹیفکیٹ دیا ہے جی، اور متقی وہ ہے جسے رب نے سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں سایہ اللہ اپنے ان بندوں کو عطا فرمائے گا جو رب کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، رب کے لیے کسی سے دشمنی کرتا ہے۔ رب قدیر و جبار کل قیامت کے دن سایہ اسے عطا فرمائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی اور پرہیزگار بندوں سے دوستی فرماتا ہے۔ متقی و پرہیزگار۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ متقی اور پرہیزگار سے دوستی کی راہ کیا ہے، دوستی کا راستہ کیا ہے، دوستی کا طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، نیکوں سے دوستی کی راہ نیکی ہے، نیکوں سے، متقی اور پرہیزگار سے دوستی کی راہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ کوئی واقعی اللہ کے نیک بندے ہیں اور محبت سے دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرتا ہے، اگر دعویٰ کرنے والی کی زندگی میں تقویٰ نہیں ہے، اوامر پر عمل نہیں ہے، نواہی سے اجتناب نہیں ہے، یعنی جس کا حکم پروردگار نے دیا ہے اس کو اوامر کہتے، اور جس سے پروردگار نے روکا ہے اسے نواہی کہتے ہیں، اسے منہیات بھی کہتے ہیں۔ اگر منہیات سے اجتناب نہیں ہے، اوامر پر عمل اگر نہیں ہے، اور پھر دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے نیکوں سے دوستی کرنے والے ہیں، یہ دوستی میں اسفل ہے، یہ دوستی میں ناکام ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ کے نیکوں سے دوستی کرنے کی راہ نیکی ہے، متقی سے دوستی کرنے کی راہ تقویٰ اور پرہیزگاری پر عمل ہے۔
اگر تقوی و پرہیزگاری پر یعنی اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، اللہ کے حکم پر، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ عمل نہیں کرتا ہے، اگر جس سے روکا ہے اس سے باز نہیں رہتا، پھر دعویٰ کرتا ہے، تو یقین جانو وہ اپنے دعوے میں اور اس دعوے میں وہ جھوٹا ہے وہ۔ تو اللہ کے نیکوں سے دوستی کرنے کی راہ کیا ہے؟ نیکی۔ میں نہیں کہتا، رب فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ جو مقدس جماعتیں ہیں نا انبیاء کرام کی، یہ صالحین کی، شہداء اور صدیقین کی جماعتیں ہیں، یہ بہت بہترین ساتھی ہیں۔ رب فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ بہترین ساتھی ہیں تمہارے، پر ان کا ساتھ تمہیں کب ملے گا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کسے ملے گا؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اس کے حکم پر عمل کرے گا۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پاکیزہ بندوں کا ساتھ ملے گا جنہیں پروردگار عالم نے انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ کیا ضرورت نہیں ہے کہ ہم توجہ دیں؟ ضرورت نہیں ہے کہ ہم تلاش کریں کہ اللہ کا کون نیک بندہ ہے؟ بس اوروں کی طرح اور دیگر نظریات رکھنے والوں کی طرح اندھ بھکت بنے جائیں گے؟ ہمارے پاس اصول زندگی ہیں، قرآن جیسی بے مثال کتاب ہمارے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی موجود ہے، محفوظ ہے الحمدللہ۔ کل جیسے چمک رہی تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی آج بھی چمک رہی ہے اور صبح قیامت تک چمک رہے گی، چمکتی رہے گی۔ ہزارہ ناپاک کوششیں کریں اسلام کے دشمن قوتیں لاکھ کوششیں کریں، صہیونی اور طاغوتی طاقتوں کو استعمال کر کے وہ لاکھ کوشش کریں اسلام اور مسلمانوں کے چہرے کو بدنام کرنے کے لیے، نسلیں گزرتی جائیں گی، وقت گزرتا جائے گا، تخت پلٹتا جائے گا، انتری منتری سب کے سب بدلتے چلے جائیں گے، لیکن اسلام اور مسلمان الحمدللہ جیسے کل چمکتا تھا آج بھی چمکتا ہے اور صبح قیامت تک چمکے گا، چونکہ اسلام اور مسلمانوں کو چمکانے والا دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے بلکہ خالق کائنات نے چمکایا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم مسلمان بنیں، ضرورت ہے کہ مسلمان بنیں، ہم اللہ کے نیکوں سے محبت کریں، ہم اور اللہ کے نیکوں سے محبت کرنے کی راہ نیکی کرنا ہے، متقی سے دوستی کرنے کی راہ تقوی اور پرہیزگاری پر عمل کرنا ہے، پرہیزگار بننا ہے، متقی بننا ہے، تو متقی سے دوستی کی راہ ہے۔ یہ علامتیں ہیں۔ یہ میرے دوست، ابھی حالیہ دنوں میں الحمدللہ چونکہ ہمارا یہ بھارت رشی منی کا دیش ہے، یہ اللہ کے انیک سچے اور اچھے بندوں نے اپنے وجود سے اس بھارت کو مہکایا ہے اور چمکایا ہے۔ اس سرزمین میں اللہ کے انیک نیک بندے ہیں، انیک نیک بندے ہیں، انہی میں سے ایک مخدوم سمنہ علیہ رحمت رضوان کی ذات ہے۔ 25 محرم الحرام کو عرص پاک ہوا کرتا، یہ مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ذات ہے جن کی پیدائش 707 ہجری میں ہوئی ہے۔ خراسان کے ایک شہر سمنان، اس شہر کے ایک متمول، دولت مند، صاحب حکومت، حکمراں گھرانے میں، رویل فیملی، شاہی خاندان میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت مخدوم سمنہ علیہ رحمت رضوان کی پیدائش ہوئی جب کچھ بولنے اور چلنے کے لائق ہوئے، تعلیم شروع کیا گھر ہی میں، چونکہ تعلیم ہر دور میں ضروری رہی ہے نا، مذہبی تعلیم ہر دور میں ضروری ہے اور اللہ کے بندوں نے ہمیشہ اس کو ترجیح دیا ہے، ہر مومن کو ترجیح دینا چاہیے، یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ 7 سال کی مختصر سی عمر تھی مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ 7 سال کی عمر میں مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مقدس کو قرأت سبع کے ساتھ، قرأت سبع کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآنی قرأت کے گرامر اور تجوید کے مطابق بعض ایسے الفاظ ہیں کہ جس میں زبر زیر پیش اور اعراب کھڑا زبر جو ہوا کرتا ہے وہ 7 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، 7 طریقوں سے،
7 سال کی عمر شریف میں قرآن مقدس کی حفظ کیا قرأت سبع کے ساتھ۔ 7 سال کی عمر میں مخدوم سمنہ نے قرآن مقدس حفظ کیا، اور یہاں 70 سال عمر گزر جاتی ہے مخدوم سمنہ کا جھنڈا دھوتے سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے۔ ماننے والے ہو گئے، آئینہ دکھا رہا ہوں، برا لگے گا، برا لگتا ہے، اور مریض کو برا لگنا بھی چاہیے، چونکہ انجیکشن جب ڈاکٹر نکالتا ہے، نیڈل جب نکالتا ہے تو سب کو درد نہیں ہوتا، سب کو پریشانی نہیں ہوتی ہے، سب پریشانی نہیں ہوتا ہے۔ جو مریض کی حیثیت سے چیمبر میں جاتا ہے وہی ڈرتا ہے، جو ساتھ لے کے جاتا ہے وہ نہیں ڈرتا ہے۔ ذرا غور کرو، غور کرنے کی بات ہے یہ۔ 7 سال کی عمر میں جن کا رہبر، ہم سنیوں کا رہبر، ہم اہل ایمان کا رہبر، ہم اہل سنت والجماعت کا رہبر 7 سال کی عمر میں قرآن مقدس حفظ کریں، اور قرأت سبع کے ساتھ کس حرف کو کس طرح پڑھنا چاہیے، کہاں کتنا ٹان دینا ہے، کہاں کتنا کس حرف کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اگر ان کا ماننے والا 7 نہیں، 14 نہیں، 7 سال نہیں، 14 سال نہیں، 70 سال عمر گزر جائے تب بھی اگر سورہ فاتحہ صحیح سے پڑھنا نہ آئے تو وہ مخدوم سمنہ کا ماننے والا ہے نا؟ جی ہے، تو مت پوچھئے۔ نہیں، ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا۔ ہمیں مخدوم سمنہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، کل قیامت کے دن جب تمام سائے ہٹ جائیں گے، اگر ان کی دوستی سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے جڑنا ہوگا، تعلیم قرآن سے جڑنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اس کے لیے مرکز تعلیم کو سیچنا ہوگا، اسے مضبوط کرنا ہوگا، مدرسوں کو مضبوط کرنا ہوگا، مکاتب کو مضبوط کرنا ہوگا، اور پھر جب قرآن مقدس حفظ فرمایا تو 14ویں سال تک، یعنی 7 سال کے بعد جب پھر دینی تعلیم، عربک تعلیم، قرآن اور فقہ، تفسیر قرآن اور فقہ کی تعلیم جب شروع فرمایا، 14 سال کی جب عمر کو مخدوم سمنہ علیہ رحمت رضوان پہنچے تو بہت بڑے عالم ہو گئے، بہت بڑے عالم ہو گئے۔ ایسے نہیں ہے مخدوم سمنہ، وہ الگ بات ہے۔ مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ شاہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، جب 18 سال کی عمر شریف ہوتی ہے حکمرانی انہیں دے دی جاتی ہے، تخت پر بیٹھا دیا جاتا ہے، کچھ ہی دن تخت پر بیٹھے، پھر دل نہیں لگا، مائل طبیعت ہوئی طریقت کی طرف، راہ سلوک کی طرف دل مائل ہوا، پھر اپنے بھائی کو محمود عارف کو، عارف نام تھا، اپنے بھائی کو تخت دے کر وہ نکل گئے۔ کہاں گئے؟ جنگل میں نہیں، علماء کے حضور گئے، فقہا کے حضور گئے، جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کے ہاں گئے، کافی دنوں تک اپنے نفس کو پاک کیا، بہت دنوں تک اپنے نفس کو صاف کیا، پھر چلتے پنڈوا تشریف لائے۔ پنڈوا علاء الحق رحمت اللہ تعالی علیہ مخدوم سمنہ کے پیر و مرشد ہیں، پیر و مرشد ہیں مخدوم سمنہ کے پیر۔ مالدہ میں پنڈوا ایک جگہ ہے، وہاں آپ تشریف فرما ہیں۔ جب آپ یہاں تشریف لائے 12 سال تک ریاضت کیا ہے، 12 سال تک اپنے پیر کی خدمت کی ہے، 12 سال تک راتوں رات فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد نوافل کی ادائیگی کی ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے۔ 12 سال جب مکمل ہو گیا، جب پیر و مرشد نے دیکھا کہ اب یہ تیار ہو گیا ہے، تب میدان میں مخدوم سمنہ کو بھیجا۔ اتنی لمبی ریاضت اور مشقتوں کے بعد مخدوم سمنہ میدان میں اترے ہیں۔ اب تو حال یہ ہے میرے بھائی کہ پیر صاحب کو 2 دن خالی دعوت کوئی دے دے، لیجئے خلافت بھائی میرے خلیفہ آپ بن جائیے، جی 2 دن دعوت دے دیجئے۔ اور سیٹھا حضرات اگر ہیں، لفافہ بڑھیا سے اگر دے دیا، اب وہ چاہے گاجا بیچتا ہو، شراب بیچتا ہو، کاروبار کچھ بھی ہو، سب سے بڑھیا مرید وہی ہے جس کی طرف سے لفافہ موٹا جاتا ہے۔ ایک پرہیزگار، ایک غریب ہاتھ باندھ کر کے دور میں کھڑا دیکھتا ہے کہ حضرت میری طرف توجہ دیں گے، تو کاہے کو حضرت غریب کی طرف توجہ دیں گے؟ یہی ہے نا مخدوم سمنہ، خواجہ کے ماننے والے، غوث پاک کے ماننے والے، امام عشق و محبت کے ماننے والے۔ یہ سب جعلی مال رب کی بارگاہ میں نہیں چلے گا، یہ سب جعلی مال نہیں چلے گا۔ اتنی لمبی ریاضت کے بعد
تب وہ میدان میں اترے ہیں۔ آج خلفاء کی کمی نہیں ہے بھائی، ائمہ میں بھی کمی نہیں ہے۔ شہروں میں تقریباً 100 میں سے 98 ائمہ ہیں جو کسی نہ کسی کے خلیفہ ہیں، اور کئی ایک تو ایسے ہیں کہ چاروں طرف سے خلافت برس گئی ہے اور کام کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی کام نہیں ہے۔ صرف کرنا یہ ہے 2 پروگرام دے دینا ہے، پروگرام میں نذرانہ موٹا دلوا دینا ہے، پھر خلافت لے لینا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ لگے گی یہ بات کسی کو، لیکن مجھ سے شکایت کرنا، کہیں باہر شکایت کرنا، اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا، مجھ سے شکایت کرنا کیا آپ بول رہے تھے، یہ سچائی ہے، اسے جاننا پڑے گا۔ رفیق ملت حضرت العلام پیر طریقت سید نجیب حیدر صاحب قبلہ محررہ شریف، جو اس بھارت کی عظیم الشان خانقاہ ہیں، انہوں نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ آج کے دور میں پیر کی دعاؤں سے مرید تو موٹر سائیکل بہت دور کی بات ہے سائیکل خرید نہ سکا، لیکن مریدوں کے نذرانے سے پیر صاحب BMW میں ضرور سفر کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے۔ یہ اگر وہ ہوتے جن کے نام پہ یہ کما کھا رہے ہیں آج، تو مسلمانوں پہ بھارت میں وہ ظلم نہیں ہوتا، مسلمانوں کو وہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ مخدوم سمنہ علیہ رحمت رضوان، جنہوں نے تخت شاہی کو ٹھوکر مارا ہے، سلطنت کو ٹھوکر مارا ہے، فقیری کو اختیار فرمایا ہے، بوریا نشینی کو اختیار فرمایا ہے، گدے دار بستر کو توڑا ہے، چھوڑا ہے، لات مارا ہے، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اسی تارک السلطنت کے نام پہ کتنے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں آج؟ جی، تارک السلطنت کے نام پہ کتنے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ جو کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، جنہیں معمولی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، چند لمحوں میں اگر موقع ایسا آتا ہے، ہنستے کھیلتے خوب مزاج بنا کر کے مریدین کو ڈانٹ دیتے ہیں، انتظام نہیں تو تم نے دعوت کیوں دیا تھا؟ وہ تارک السلطنت ہے جنہوں نے حکمرانی کو چھوڑا ہے۔ یہ معمولی گرمی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، معمولی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، معمولی تنگی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تھوڑا سا اگر اونچ نیچ اگر ہو تو پھر معاملہ بہت خراب ہو جایا کرتا۔ حقیقت کو سمجھنا پڑے گا، حقیقت کو سمجھیے، اندھ بھکت مت بنیے۔ اسلام میں اندھ بھکتی نہیں ہے، اسلام میں جانچنا ہے، پرکھنا ہے، دیکھنا ہے، اس کے بعد اپنی آخرت کی اچھائی کے لیے ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دینا ہے۔ یہ اسلام یہ مزاج دیتا ہے، یہ اسلام یہ مزاج دیتا ہے۔ وہ تارک السلطنت تھے، وہ حکومت کو چھوڑا تھا، اب انہی حکومت کے چھوڑنے والے کے نام پہ آج کیا عیش و عشرت کی زندگی گزر رہی ہے جی، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ نہیں ہوگا تو اللہ کے واسطے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیے آپ دین میں کس کا بیٹا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، دین میں کہاں کا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کب پیدا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہاں پیدا ہوا ہے، دین میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیسا ہے، دین میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیسا ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کل قیامت کے دن اگر اپنے لیے بھلا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو متقی کو تلاشیے، پرہیزگار کو تلاشیے، ان سے دوستی کیجیے، اور دوستی کی راہ یہ ہے کہ خود متقی بنیے، خود پرہیزگار بنیے۔ اللہ نے کس کس کام کا حکم عطا فرمایا ہے اسے جانیے، اس پر عمل کیجیے، اور کن کن چیزوں سے، کن کن باتوں سے، کن کن کاموں سے اجتناب کا حکم دیا ہے، بچنے کا حکم دیا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ مخدوم سمنہ علیہ رحمت رضوان کی ذات، اللہ اکبر، مخلوقات خدا کی بھلائی کے لیے گھر بار کو چھوڑا ہے، تخت شاہی کو چھوڑا ہے، گدے دار بستر کو چھوڑا ہے، ملائم اور نرم بستر کو چھوڑا ہے، کانٹے اور جھاڑی کو اختیار فرمایا ہے، بوریا نشینی اختیار فرمایا ہے، فقیری کو اختیار فرمایا ہے، زمین پہ بیٹھنا پسند کیا ہے۔ تب مخدوم سمنہ علیہ رحمت رضوان کو یہ مقام ملا کہ آج
جہاں بھی جب بھی کوئی نام لیتا ہے تو محبتوں کے ساتھ نام لیا کرتا ہے، الفت کے ساتھ نام لیا کرتا ہے، ادب کے ساتھ نام لیا کرتا ہے۔ یہ مقام تب حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنے نفس پر کنٹرول کیا کرتا ہے، جب بندہ رب کا ہو جایا کرتا ہے، اور نفس کا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ جب ہو جایا کرتا ہے تو رب قدیر و جبار اپنے ایسے اور ان بندوں کو وہ مقام عطا فرمایا کرتا ہے۔ ایک موقع پہ یہاں توفسیہ میں امین ملت صاحب قبلہ تشریف لائے تھے، پروگرام تھا، تو آپ کا یہ نکمہ خادم بھی ملاقات کے لیے گیا، کئی اور لوگ تھے، تو گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پیری مریدی کو لوگوں نے ذریعہ معاش بنا لیا، تجارت بنا دیا، جبکہ یہ خدمت خلق کا ذریعہ ہی ہے، مخلوقات الہی کی خدمت کا یہ ذریعہ ہی ہے۔ پیری مریدی ذریعہ معاش نہیں ہے یہ، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ بہت سخت بات ہے بھئی، بہت جگہ سے کمنٹ آئے گا، اچھا لگتا ہے، کئی لوگوں کو حق بات جب لگتی ہے نا پھر کمنٹ آتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، ہم کو آئے گا۔ یہ بزنس بنا لیا لوگوں نے، عیش و عشرت کی زندگی ہے، علماء کی توہین کرنا شیوا سمجھ لیا ہے، اور ایسے ہی پیروں کے اندھ بھکت بھی علماء کی توہین کرتے ہیں اور علم کی توہین کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ مقام ملتا کیسے ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں، بس ہے کہ ہے تو بھائی مولوی سے مت ملو، عالم کے پاس مت جاؤ، وہ جنت میں نہیں گڈھے میں ساتھ ساتھ لے کے جائے گا، جنت میں تو متقی جائیں گے، رب کے وفادار جائیں گے، مصطفیٰ کے فرما بردار جائیں گے۔ یہ ڈھونگی پھونگی بابا لٹکنیاں پہننے والا، عورتوں جیسا چول رکھنے والا، جی 1700 کڑا کڑی لوہا لکڑ ہے نا، یہ وہ پہننے والا جنت میں نہ، یہ تو بے وفا ہیں، یہ تو خدا اور رسول کے نافرمان ہیں، اور اللہ نے جنت کی بہاریں اپنے اور اپنے محبوب کے فرما برداروں کے لیے بنایا ہے۔ ضرورت ہے نیکوں سے محبت کریں، اور نیکی کر کے محبت کریں، نماز پڑھ کے محبت کریں، روزہ رکھ کے محبت کریں، سچ اور حق بول کر محبت کریں، رمضان مبارک کا مہینہ آئے روزہ رکھ کر محبت کریں، زکوٰۃ دے کر محبت کریں، حرام چیزوں سے بچ کر، شراب چغلی غیبت ان تمام چیزوں سے، جھوٹ ان چیزوں سے، یعنی جو چیزیں معیوب ہیں شریعت میں ان چیزوں سے بچ کر اللہ کے نیکوں سے محبت کریں، تو الحمدللہ رب العالمین اللہ کے نیک کل قیامت کے دن یقیناً کام آئیں گے، ہم اہل سنت والجماعت کے کام آئیں گے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ کام نہیں آئیں گے تو یقیناً وہ بھی سچ کہتا ہے، ان کے کام نہیں آئیں گے، ہم اہل ایمان کے ضرور کام آئیں گے الحمدللہ۔ وہاں میدان محشر میں غوث پاک کام آئیں گے، میدان محشر میں مخدوم سمنا کام آئیں گے، میدان محشر میں امام عشق و محبت اور دیگر جتنے بھی اللہ کے نیک سچے اچھے بندے ہیں وہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے کام آئیں گے۔ ضرورت ہے کہ ہم محبت کی علامت سے اپنی زندگی کو سجائیں، سنواریں، بنائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردگارہ محبوب پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان مرد عورت بچے بوڑھوں کو اللہ اپنے نیک بندوں سے صحیح طریقے سے محبت کی توفیق سعید عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔